مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن آزادی یہ منانا ہمارا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ اتنا عظیم احسان کیا کہ ایک مملکت جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی، وہ مملکت ہمیں عطا کی۔ پاکستان کا نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کا مقصد کیا؟ محمد الرسول اللہ۔ مطلب پاکستان کا ہے لا الہ الا اللہ، اور مقصد اس کا ہے محمد الرسول اللہ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اتباع اس ملک میں ہوگا اور آزادی کے ساتھ ہوگا، اور الحمدللہ آزادی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو یہ ملک ہمیں ملا کیسے؟ لاکھوں جانیں قربان ہوئیں، عزتیں عصمتیں لٹیں لاکھوں کی تعداد میں، اس کے بعد جا کے یہ مملکت ہمیں ملی۔ اور یہ 14 اگست اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا۔ 27ویں شب تھی، شب جمعہ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا احسان کیا، ذرا غور کیجیے گا۔ رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ، اور اس مہینے کی 27ویں شب، جس کے بارے میں عام طور پہ لیلۃ القدر کا کہا جاتا ہے، وہ رات اور جمعۃ المبارک کا دن، یہ ویسے ہی اتفاقات تو نہیں ہیں، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک رات میں، اس مبارک تاریخ میں اور مبارک مہینے میں، مہینہ تمام دنوں کا سردار، وہ رات تمام راتوں کی سردار، اور دن وہ دنوں کا سردار، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم نشانیوں کو جو اکٹھا کر دیا، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اس بنیاد پہ، اپنے نام کی بنیاد پہ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ جو ملک بن رہا تھا، اسے اتنا عظیم ملک بنا دیا۔ آج اس کی ہم 78ویں یوم آزادی منا رہے ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے یہ ملک بنا تھا، آج ہم اس مقصد کو چھوڑ چکے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ ہم ایک قوم بن کے اس ملک میں رہیں گے، لیکن ہم قوم نہ بن سکے۔ اس لفظ پاکستان کے خالق چودھری رحمت علی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو نام تجویز کیا تھا، اس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کر کے، تمام علاقوں کے ناموں میں سے الفاظ لے کے لفظ پاکستان کو تخلیق کیا۔ اللہ نے اس پاکستان کو عظیم رات میں، عظیم دن میں، عظیم مہینے میں عطا کیا کہ ایک قوم یہاں پہ آزادی سے اپنے رب کو پکار سکے گی، لیکن اس قوم نے اس ملک میں آنے کے بعد چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں، قبیلوں میں، خاندانوں میں، علاقوں میں تو تقسیم ہونا پسند کیا، لیکن ایک قوم بننا پسند نہ کیا۔ وہ پاکستانی مسلمان بننے کے بجائے کوئی بلوچی بن گیا، کوئی سندھی بن گیا، کوئی پنجابی بن گیا، کوئی پٹھان بن گیا، کوئی مہاجر بن گیا، کوئی مختلف اقوام کے اندر تقسیم ہو گئے، لیکن وہ ایک قوم اور ایک مسلم نہ بن سکے۔ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ اس روئے زمین پہ صرف 2 ریاستیں بنی تھیں، ایک ریاست مدینہ اور دوسری ریاست پاکستان۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ریاست پاکستان جو مدینہ کی طرز پہ اسی مقصد کے تحت لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنی تھی،
اس کے اندر ہم لوگ ایک ہو کے، ایک قوم ہو کے پوری دنیا کو لیڈ کرتے، لیکن ہم پہلے تو ٹولیوں میں بٹ گئے، پھر آج کے نوجوان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہ کس مقصد سے بنا تھا۔ وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ آزادی کا دن یوں منانا ہے کہ سارا دن موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کے، گاڑیوں میں انڈین گانے لگا کے اونچی آواز سے، اور اس کے ساتھ ساتھ باجے بجاتے ہوئے وہ سڑکوں پہ پھریں گے، شاید اس کا نام آزادی ہے۔ حالانکہ آزادی کون سی چاہیے تھی کہ ہم آزادی سے اپنے رب کو پکار سکیں۔ یہ دن یوم تشکر کے طور پہ منانا چاہیے۔ ہم اس کو چھوڑ کے یوم ناشکری کے طور پہ مناتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں، باجے بجاتے ہیں، حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا اور اسے شیطان کا کام قرار دیا۔ ہم نے اس شیطان کے کام کو اپنا کام اس دن بنا لیا، اور ہم یہ سمجھ بیٹھے شاید یہ باجا بجا لینا یہ اس سے ہماری آزادی کا اظہار ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے آزادی کا اظہار تو نہیں ہوتا، ہم اپنے رب کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اس رب نے اتنا عظیم ملک ہمیں دیا، یہی تو وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر بدامنی ہے، مہنگائی کا عذاب ہم پہ مسلط ہے۔ یہ کیوں ہے؟ یہ ہماری اعمال کے سبب سے ہے۔ جیسے ہم اعمال کریں گے اسی طرح کے حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا۔ اب بھی وقت ہے، 78 سالوں میں اگر ہم سدھر نہ سکے تو اب بھی ہم توبہ طائب ہو کے اپنے رب کے حضور اللہ سے توبہ کر کے اس مملکت پاکستان کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے شکر بجا لائیں تو اللہ کو ہم راضی کر سکتے ہیں۔ یہ سیلاب، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ مصیبتیں، یہ میرے رب کی ناراضگی کی نشانیاں ہیں، تو اللہ سے توبہ طائب ہوں، شکر ادا کریں کہ اس رب نے ہمیں ایک آزاد ملک دیا۔ ہم اس ملک کے اندر آزادی کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کا پرچار بھی کر سکتے ہیں۔ اس کی قدر آزادی کے ان سے پوچھے جو آزادی سے محروم ہے۔ رب عظیم سے دعا ہے کہ وہ رب ہماری اس مملکت خداداد کو تا قیامت حفاظت کے ساتھ رکھے، اور اسے اللہ تبارک و تعالی آباد رکھے، اور اس ملک کے باسیوں کو اللہ تبارک و تعالی صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی اس ملک کے باسیوں کو آزادی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتی خالد صاحب سے مزید رہنمائی، وظائف اور اسلامی مسائل کے حل کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی اپنے دلوں میں جگائیں۔